وسلم کی ازواج مطہرات کا مہر اور نکاح۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مہر 500 درہم یا اس قیمت کے اونٹ تھے جو ابو طالب نے اپنے ذمے رکھے تھے۔ حضرت ام سلمہ کا مہر کوئی برتنے کی چیز تھی جو 10 درہم کی تھی۔ حضرت جویریہ کا مہر 400 درہم تھا۔ ام حبیبہ کا مہر 400 درہم تھا جو حبشہ کے بادشاہ نے اپنے ذمے لیے تھے۔ حضرت سودا کا مہر 400 درہم تھا۔ ام سلمہ سے نکاح ہوا تو حضرت نے ولیمہ کیا، اس میں جو کا کھانا تھا۔ حضرت زینب بنت جہش کے ولیمہ میں ایک بکری ذبح ہوئی تھی اور لوگوں کو گوشت روٹی کھلایا گیا۔ حضرت صفیہ کی دفعہ صحابہ کرام کے پاس خیبر سے واپسی پر راستے میں سفر ہی میں جو کچھ موجود تھا سب جمع کر لیا گیا اور اکٹھے ہو کر کھا لیا، یہی ولیمہ تھا۔ حضرت عائشہ کا ولیمہ وہ خود فرماتی ہیں، نہ اونٹ ذبح ہوا نہ بکری، بلکہ سعد بن عبادہ کے گھر سے ایک پیالہ دودھ آیا تھا، بس وہی ولیمہ تھا۔ معلوم ہوا کہ بر وقت جو میسر ہو وہ دوست احباب کو شکرانے میں کھلا دیا جائے، نہ قرض لینے کی ضرورت ہے نہ فخر یا دعوت کرنے کی، آسانی کے ساتھ جو ہو جائے یہی ولیمہ سنت ہے۔ اب یہ ہر آدمی کی اپنی آسانی الگ الگ ہے، کسی کو اللہ نے خوب مال دیا ہے تو وہ بڑا اچھا ولیمہ بھی کر سکتا ہے، یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری بھی ذبح کی ہے، اونٹ بھی ذبح کی ہے، دونوں طرح آپ کا ولیمہ ثابت ہے۔ آپ کا ایسا ولیمہ بھی ہے، صحابہ کو کہا کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہے وہ لے کر آ جائے، سارے لے کر آ گئے، اکٹھے بیٹھ گئے، بھی سارے اکٹھے مل کر کھا لو، تو فرمایا یہ ولیمہ ہو گیا۔ اور ایک دفعہ کچھ بھی نہیں تھا تو سعد بن عبادہ کے گھر سے دودھ کا پیالہ آ گیا تو حضرت عائشہ کا ولیمہ وہی ہو گیا۔ تو یہ آپ نے نمونے کے طور پر دکھلایا، میری امت میں امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے۔ بہت اچھا ولیمہ بھی کیا اونٹوں والا، اور بالکل چھوٹے درجے کا بھی کیا کہ اپنے اپنے گھر کی روٹی لے کر آ جاؤ، اکٹھے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ تو ولیمے میں یہ دیکھا جائے کہ میرے پاس گنجائش کتنی ہے۔ اللہ نے بڑی گنجائش دی ہے، بڑا ولیمہ کر دو، زیادہ لوگ کھائیں گے۔ اللہ نے تھوڑی گنجائش دی ہے، تھوڑا کر لو۔ بالکل گنجائش نہیں دی تو ہمت کے بقدر کر لو۔ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں ایک شادی ہوتی ہے تیل ویل کی، تو نہیں بولتے ہیں تیل ویل؟ اچھا آپ لوگوں کیا نہیں بولتے؟ ہمارے تیل ویل کی شادی وہ ہوتی ہے کہ بس لڑکی کو لے کر آ جاتے ہیں اور جو قریب کے گھر کے بہن بھائی ہیں، کوئی ایک دو آدمی ساتھ بیٹھ گئے، یعنی 10-15 آدمی سے زیادہ آدمی نہیں ہوتے، ان کو بلا لیتے ہیں، بس وہی ولیمہ ہو جاتا ہے۔ گھر میں تھوڑا سا کوئی پتیلا پکا لیا، ختم ہو گئے۔ تو کوئی کہے نا جی آپ نے ہمیں شادی پر نہیں بلایا، تو ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ آدمی جی میں نے اس دفعہ شادی کی نہیں، میں نے تیل ویل کی ہے۔ تیل ویل اصطلاحی لفظ ہے جس کا مطلب یہ کہ میں نے کوئی خصوصی اخراجات کا انتظام ہی نہیں کیا تھا، اس لیے لوگوں کو نہیں بلایا۔ تو شکر ہے، ایک اچھی بات ہے ان میں۔ تو جس میں جتنی ہمت ہو بھی اتنا کر لینا چاہیے۔ یہاں تو شادیوں پر اتنے قرضے اٹھا لیتے ہیں کہ اگلے بیٹے یا اگلی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے باپ کی کمر ہی سیدھی نہیں ہوتی، اس بیچارے کی کمر اس کے خرچے قرضے اتارتے اتارتے مشکل سے سیدھی ہوتی ہے، اگلی شادی آ جاتی ہے، تو اسی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، کچھ نام و نمود کھا جاتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ لوگوں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا۔ شریعت کی تابع داری کریں، لوگوں کا نہ پرواہ کیا کریں، جو حق ہے سچ ہے بس اس پر چلیں۔ اللہ نے زیادہ گنجائش دی ہے، زیادہ شادی کریں اچھی، ہلکی گنجائش دی ہے ہلکی کر لیں، لیکن نام و نمود کے لیے نہ کریں اور قرضہ لے کر نہ کریں۔ دو باتیں یاد رکھیں ولیمے میں نہیں، پوری شادی کے اخراجات میں، ولیمہ ہے جہیز ہے جو ہے، ایک نمائش کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، لوگ کہیں گے واہ جی واہ کیا کمال شادی تھی، یہ نہ ہو۔ اور دوسرا قرضہ لے کر نہ کریں، اتنا کریں جتنی آپ میں گنجائش ہے۔ ہلکی شادی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی گھرانہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کیسی حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کی ہے؟ کہا ولیمے میں صرف سعد بن عبادہ کے گھر سے دودھ آیا تھا، بس دودھ کا پیالہ آیا تھا، بس وہی ولیمہ تھا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا ہے۔ دونوں باتیں آپ کی سنت ہو گئی۔ حضرت عائشہ کی شادی کر کے آپ اپنے گھر لائے تو بغیر جہیز کے لائے، اپنی بیٹی کی شادی کی تو جہیز دیا، اور باقی 3 بیٹیوں کو بھی آپ نے جہیز نہیں دیا، صرف حضرت فاطمہ کو دیا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی کے پاس گنجائش ہے جہیز دینے کی، جتنی اس میں گنجائش ہے تو دے دے، یہ سنت ہے، لیکن جتنی گنجائش ہے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے نہیں بھی دیا
تو جیسی ہمت ہو ویسا کرنا چاہیے، ہمت سے بڑھ کر قرضے لے کر نام و نمود کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم یہ رسم تو توڑ کے رکھ دیں کہ یہ جو جہیز دکھلاتے ہیں نا صحن میں رکھ کر، بچی کا جہیز آ جاتا ہے صحن میں رکھ دیتے ہیں، سب کو دکھلاتے ہیں جی یہ بچی جہیز لے کر آئی ہے، خدا کی امان اتنی بڑی مصیبت ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ اس کے جہیز کو کمرے میں رکھ کے تالا لگا دیں، جب ساری برادری والے چلے جائیں بچی کو کہا جائے جو گھر میں آئی ہے جی آپ کا جہیز ہے، جیسے استعمال کرنا چاہو کرو۔ لوگوں کو ہرگز نہ دکھلائیں، لوگوں کو نہ دکھلائیں، لوگوں کو نہ دکھلائیں، اس کو ختم کر دیں اس رسم کو، لوگوں کو دکھلانے والی، تاکہ دین زندہ ہو، سنت زندہ ہو۔ اچھا تو یہ تو تھی اس کے ولیمے کے بارے میں، نہ قرضہ لینے کی حاجت، نہ فخریہ دعوت کرنے کی حاجت، نہ نام و نمود ہو، نہ ادھار لیا جائے، جو ہو وہی کھلا دیا جائے۔ مہر زیادہ مقرر کرنے کی رسم بھی خلاف سنت ہے، اتنا مہر مقرر کریں جتنی گنجائش ہو، کم سے کم 3 تولے چاندی، کم سے کم، اصل میں تو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے، لیکن آسانی کے لیے 3 تولے چاندی، وہ تقریباً 5,000 روپے بنتے ہیں آج کل۔ 3 تولے چاندی کم سے کم رکھ لیں، زیادہ رکھنا ہو تو یہی 131 تولے چاندی جو حضرت فاطمہ کا مہر تھا، 131 تولے 3 ماشے چاندی، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، یا 3 تولے یا 133 تولے کا لفظ یاد رکھ لیں، 3 تولے کم سے کم، زیادہ زیادہ 133 تولے چاندی، اس سے زیادہ مہر مقرر کرنا مناسب نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہے خبردار مہر زیادہ مت مقرر کرو، اس لیے کہ اگر یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ کی بات ہوتی تو تمہارے پیغمبر اس کے زیادہ مستحق تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی سے نکاح کیا ہو یا کسی صاحبزادی کا نکاح کیا ہو تو 12 اوقیہ سے زیادہ، اور بعض روایت میں 12.5 اوقیہ سے زیادہ مہر مقرر کیا ہو۔ یہ 12.5 اوقیہ 131 تولے 3 ماشے چاندی کا بنتا ہے۔ تو اس لیے مہر کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جتنی گنجائش ہے اتنا ہی حق مہر مقرر کیا جائے۔ بس 2 لفظ یاد رہیں، 3 تولے کم سے کم اور زیادہ 133 تولے چاندی۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنے۔